السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے اس ایپیسوڈ میں آپ نے فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں سنی تھی۔ آج ہم آپ کے بیچ میں فکر آخرت کے تعلق سے یہ بات رکھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ آخرت کے انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے، یہیں پہ رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور پھر انسان کو مر جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی شروع ہونے والی نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کے اندر فرماتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والا چاہے وہ ایک آیت کا انکار کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ اللہ سے پکی اور سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں سنو، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے، یحییکم جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ اسی اللہ نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے۔ اور پھر وہی اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تم کو مار ڈالے گا، یہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالی وہ تم کو زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ تبارک و تعالی تم کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ ایک انسان تعجب کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مٹی میں مل جائیں گے، آدمی کی ہڈیاں گل جائیں گی، انسان سڑ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسانوں کو اکٹھا کرے گا؟ ذرا آپ یہ بتائیے، سوچئے، ایک موبائل ہے جس کو اکثر و بیشتر ہر آدمی استعمال کرتا ہے۔ موبائل بنانے والا اب اس کو ایک ایک پرزہ آپ کر دیجئے، الگ الگ کر دیجئے، پھر آدمی کہے گا اس کو دوبارہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کو دوبارہ پھر اس کو بنانے میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اتنی زبردست ہے، اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، اتنی قدرت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو بناؤں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا، صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو سوچتا ہے یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، انسان کہتا ہے ارے جب میں مر جاؤں گا، یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، جب میں مر جاؤں گا زمین کے اندر چلا جاؤں گا، سڑ گل جاؤں گا، جلا دیا جاؤں گا، ختم کر دیا جاؤں گا، راکھ کر دیا جاؤں گا، تو میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا،
انسان یہ کیوں نہیں یاد کرتا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا. جب کچھ بھی نہیں تھا تب جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانے میں کون سی بڑی بات ہے؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سکتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اے انسان کیا تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا گیا؟ ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو دوبارہ کیسے زندہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. ارے وہی تو وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ پیدا کر سکتا ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اکٹھا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 کو اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے انسانو، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے. محترم ناظرین ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے. قرآن کو اٹھائیے، گھر کے اندر موجود ہے، کبھی پڑھیے، سنیے، غور کیجیے اور قرآن کریم کو کھولیے. اس کے اندر سورہ طٰہٰ کھولیے گا، اس کے اندر آیت ملے گی، آیت نمبر 55. منہا خلقناکم. آئے میرے بندو، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم. ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی زمین میں ہم تم کو دوبارہ واپس کر دیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور پھر تم کو زمین سے پھر دوبارہ ہم اٹھائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن اور دوسری جگہوں سے فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اے انسانوں، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور مرنے کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. سورہ مومنون کو اٹھائیے، آیت نمبر 15 اور 16 کو پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تم کو پھر دوبارہ اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے. اندازہ لگائیے محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے. یہ تمام آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد موت اس کو آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے اور اس دنیا کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا. صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، چند صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کو آپ نے دیکھا. مری ہوئی بکری کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اس کے کان کو آپ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ اس مری ہوئی بکری کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مر چکی ہے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ عیبدار بکری ہے، اس کو ہم کیسے خریدیں گے؟ اگر فری میں دیں گے پھر بھی نہیں خریدیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، تمہاری نظر میں جس طریقے سے یہ بکری حقیر ہے، ذلیل ہے، اس کو تم فری میں لینے کو تیار نہیں ہو، اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے. تصور کریں اور اس دنیا کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر بتایا ہے. اور آج ہم صرف دنیا 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 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر کما بدانا اول خلق نعید وعدنا علینا انا کنا فاعلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو کما بدانا اول خلق نعید، ہم نے تم کو پہلی مرتبہ جس طریقے سے پیدا کیا نعید، ہم تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے، دوبارہ بھی تم کو ہم اٹھائیں گے تمہاری قبروں سے.
وعدن علینا، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا وعدہ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ انسان وعدہ کرتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ بالکل کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سچا، اللہ کی بات سچی۔ اللہ فرماتا ہے انا کنا فاعلین، آئے میرے بندو ہم اس کو تو کر کے رہیں گے، تم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، اور اپنے سامنے تم کو ہم حاضر کریں گے، اور تم کو حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا۔ اے انسانوں تم اس فکر میں مت رہو، کفار مکہ یہی تو کہا کرتے تھے کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرما دیا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ کفار مکہ، یہ منکرین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز ہرگز اٹھایا نہیں جاؤں گا۔ قل بلی وربی، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ضرور ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، تم اکٹھا کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے، تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ لتبعثن، صرف جمع نہیں کیے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، بلکہ تم اللہ کے سامنے آؤ گے اور اپنے عملوں کے بارے میں تم کو باخبر کیا جائے گا۔ تم سے کہا جائے گا اے انسان تو نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا، تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا، ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے جمع کریں گے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, सूरह क़यामा को पढ़िए। अल्लाह ताला फरमाता है अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान कहता है, इंसान ये कहता है कैसे अल्लाह ताला हड्डियों को जमा करेगा, जो मिट्टियों के अंदर गल गया हो, सड़ गया, उसको अल्लाह ताला कैसे जमा करेगा, कैसे इकट्ठा करेगा। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, अल्लाह फरमाता बाला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियों की तो दूर की बात है, इंसान की उंगलियों की जो पोर है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ठीक कर देगा, पूरा कर देगा, बना देगा। आए इंसान उस अल्लाह से डरो जो तमाम चीजों के ऊपर कुदरत रखने वाला है, ताकत रखने वाला है। जब इंसान को बनाए, जब कुछ भी नहीं था, तो दोबारा इसको बनाने में अल्लाह तबारक व तआला को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। मोहतरम नाज़रीन जरा गौर कीजिए, अगर ये तसव्वुर पैदा हो जाए और कुरान के ऊपर हमारा ईमान हो जाए तो फिर इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा, इंसान गुनाहों से दूर रहेगा। इंसान सोचेगा अरे मरने के बाद तो अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आज हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान के ऊपर हमारा ईमान नहीं है, कुरान के ऊपर हमारा यकीन नहीं है, बस कुरान मज़े के तौर पर पढ़ लेते हैं, कुरान को सुन लेते हैं। मेरे इस्लामी माँ और बहनों, मेरे मुसलमान भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि कुरान पढ़ते हो लेकिन कुरान की आयतों के ऊपर गौर फिक्र क्यों नहीं करते हो। अल्लाह ताला फरमाता है आए इंसान, हम तुम्हें जरूर बजरूर इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। मरने के बाद तुम तमाम लोग कयामत के दिन मैदान महशर में तुम सारे के सारे जमा किए जाओगे। आए इंसान, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, तुम्हारा हिसाबो किताब का वक्त करीब आ गया और तुम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो। अंदाजा लगाइए, जरा तसव्वुर कीजिए कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई लोगों, इस दुनिया के अंदर तुम रहो जरूर, लेकिन आने वाली जिंदगी की तैयारी करो, आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन को जरा देखें कि आने वाली जिंदगी की कितनी ज्यादा फिक्र थी, कितनी ज्यादा फिक्र थी। रात में उठ उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। हम मुसलमान कैसे हैं, अरे फजर की नमाज तक भी नहीं पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज छूट जाती है, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये सारी नमाजें हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें मरने के बाद जिंदा होना इसके ऊपर यकीन नहीं है। बस हम जबान से कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम रसूल को तो मानते हैं, हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन न अल्लाह की मानते हैं न रसूल की मानते हैं। मुसलमानों तसव्वुर करो, उन रसूल को मानना, ये कुफारे मक्का भी रसूल को माना करते थे, मुश्रिकीन मक्का भी रसूल को आमीन और सादिक कहा करते थे, सच्चा जाना करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल की बात को उन्होंने नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक से कुरान की आयत करीमा नाजिल कर दी कि ये लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। रसूल को मानना काफी नहीं है, रसूल की बात मानना काफी है। सहाबा कराम ने रसूल की बात को माना। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सहाबा कराम के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल कर दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इनसे अल्लाह ताला राजी हुआ और अल्लाह ताला से ये लोग राजी हो गए। मोहतरम नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें कि मरने के बाद इंसान को दोबारा उठाया जाएगा। इस ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। सही बुखारी के अल्फाज है, सही मुस्लिम के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद हैं और तिरमिज़ी के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद हैं और ये हदीस जिब्राइल से मशहूर है। रावी हदीस हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक हमने देखा कि एक आदमी आया और आने के बाद अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ गया और बैठने के बाद सवाल किया अल्लाह के नबी अखबिरनी अनिल ईमान, आए अल्लाह के नबी आप हमें ईमान के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी हमें ईमान के बारे में बताइए, ईमान क्या है। अल्लाह के नबी ने ईमान की जो डिफिनेशन और जो तारीफ आपने बयान फरमाई है वो हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, आए बंदे
تو اللہ کے اوپر ایمان رکھ، ملائکتی فرشتے کو پر ایمان رکھ، وکتبی اللہ کی کتابوں کے پر ایمان رکھ، ورسولی اللہ کے رسولوں کے پر ایمان رکھ، والیوم الاخر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تو بھلی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھ۔ یہ ہے ایمان۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، مومن ہی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا اعدت للمؤمنین، ارے جنت کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا ہے کہ مومن لوگ ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ ذرا تصور کریں آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اگر یہ ایمان ہمارا کمزور نہ ہوتا تو غلطی نہ کرتے، کمزور ہے اس وجہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ وہ چلتے تھے، سفر کرتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، رات میں سوتے سمے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تصور کریں ان کو فکر تھی آخرت کی، ان کو اللہ کا ڈر تھا، مرنے کے بعد حساب دینے کا ڈر تھا، اس وجہ سے وہ لوگ اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، ذرا دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں ہماری آباد ہو جاتی ہے۔ کیا شاعر نے بہترین شعر کہا ہے، عجیب تیری عبادت ہے مسلمان، عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر کے تو مسجد کو آباد کر دیتا ہے تو دوسرا چاند دیکھ کر کے تو مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ اے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے، تمہیں تو یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو صرف رمضان ہی میں نماز نہ پڑھتا بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں بھی تو نماز ادا کرتا۔ لیکن ذرا تصور کریں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہے، بس فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ رمضان کی مہینے میں نماز ادا کر لیتے ہیں، دوسرے مہینے میں بس جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ وجہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا یہ تصور نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑا ہوں گے۔ اللہ فرماتا مومن وہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن وہی ہے اور مومن ہی جنت کے اندر جائے گا۔ تصور کریں مومن ہی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان داخل کر دے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائے اور نماز ادا کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تمام چیزیں کی لیکن آخرت کا ہم نے انکار کر دیا، تم دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا تصور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے، آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں جس طرح پہلے کے لوگ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اب وقت ہو گیا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل بنا دے، مکمل بنا دے اور اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ پہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔